السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمارہ کے حملہ کرنے پر حضرت عمارہ ان انصاری عورتوں میں سے تھی جو شروع میں مسلمان ہوئی۔ وہ بیعۃ العقبہ میں بھی شریک تھی۔ انہوں نے اکثر لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔ غزوہ احد کا واقعہ وہ خود سناتی ہے کہ میں پانی کا مشکیزہ لے کر چلتی تاکہ کسی پیاسے یا زخمی مجاہد کو پانی پلاؤں۔ اس وقت میری عمر 43 برس کی تھی۔ میرا خاوند اور 2 بیٹے بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد کفار کا غلبہ ہو گیا۔ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب چلی گئی۔ جو کافر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتا ہے اسے ہٹا دیتی۔ پہلے میرے پاس ڈھال نہ تھی، بعد میں ملی تو میں اس کے ذریعے کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ میں نے کمر پر کپڑا باندھا ہوا تھا جس میں کئی چتڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی مسلمان زخمی ہو جاتا تو میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جلا کر زخم میں راکھ بھر دیتی۔ وہ خود بھی زخمی تھی۔ ان کو 1 درجن کے قریب زخم لگے تھے اور ان میں سے ایک زخم بہت گہرا تھا۔ سعید کہتی ہیں کہ میں نے عمارہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ایک گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیسے لگا؟ وہ کہنے لگی کہ جب احد کی جنگ میں لوگ پریشانی میں ادھر ادھر پھر رہے تھے تو ابن قمیہ نامی کافر یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہے؟ کوئی بتائے کہ وہ کہاں ہے؟ آج وہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ اس کے سامنے آگے، میں بھی ان میں شامل تھی۔ ابن قمیہ نے میرے کندھے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر وار کیے، مگر چونکہ اس نے دوری ذرا پہن رکھی تھی اس لیے وہ بچ جاتا تھا۔ مجھے جو زخم لگا وہ 1 سال تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمراہ الاسد کی لڑائی کا اعلان کر دیا۔ عمارہ بھی اس میں جانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر زخمی ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکی۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمراہ الاسد سے واپس آئے تو سب سے پہلے عمارہ کی عیادت کی، اور جب پتہ چلا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ غزوہ احد میں کفار گھوڑوں پر سوار تھے اور ہم لوگ پیدل تھے۔ اگر وہ بھی پیدل ہوتے تو پھر صحیح مقابلہ ہوتا۔ جب کوئی گھڑ سوار مجھ پر وار کرتا تو میں ڈھال سے حملہ روکتی، پھر جب وہ منہ پھیر کر مڑتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی۔ جب اس کی ٹانگ کٹتی تو وہ بھی گرتا اور اپنے ساتھ سوار کو بھی گرا دیتا۔ سوار کے گرنے پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بیٹے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیجتے اور ہم دونوں مل کر سوار کا خاتمہ کر دیتے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون نکلنے لگا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ نے اس پر پٹی باندھ دی اور کہا کہ جاؤ کافروں سے جا کر لڑو۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمارہ رضی اللہ عنہ، کون اتنی ہمت رکھتا ہے جتنی تو رکھتی ہے؟ اس موقع پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی بار عمارہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو دعائیں دی، ان کی تعریف بھی فرمائی۔ ایک موقع پر ایک کافر سامنے آیا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر
اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہو کر ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بیٹے کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کافر کا کام تمام کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔